We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. It will generally be from over the horizon, and that will be a significant change. We have had good words from some of these Pakistani leaders. Perhaps they mean it when they say it, but their military and particularly their intelligence agency continues to act as the spoiler for peace. The country that, of all the countries in the world, wants peace in Afghanistan is Pakistan. If this civil war goes on between the government and Taliban, it will almost certainly spill over to Pakistan's tribal areas. But if there's civil war, there will be more refugees coming in. And Pakistan does not have the economic conditions to have another influx of refugees. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے اوپر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی جو ہیں وہ وہاں سے کچھ تو نکل چکے ہیں، 30 اگست کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس سے قبل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک شورش کی سی صورتحال ہے، وہاں پہ تشدد بھی کئی علاقوں کے اندر جو ہے اس کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں طالبان کا یہ اوپینین ہے کہ وہ ان کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تاہم وہاں پہ یہ جو ایک سوچ تھی کہ پرامن مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا جب فارن فورسز وہاں سے چلی جائیں گی، تاہم ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر جنگ بھی جاری ہے، اور دونوں جانب سے ایک جو افغانستان کی حکومت ہے، ان کی جو فورسز ہیں، اور طالبان جو ہیں، ان کی کوشش دونوں جانب سے یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقے جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے 30 اگست تک، تاکہ اگر کوئی مذاکرات کی طرف بات جاتی بھی ہے تو بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ آج اشرف غنی صاحب نے کابل کے اندر سیاسی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے، جس کے اندر انہوں نے افغانستان کی صورتحال کو ڈسکس بھی کیا۔ تاہم افغانستان کی جو حکومت ہے اور اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز کروائے جائیں پورے افغانستان کے اندر، لیکن طالبان جو ہیں وہ جنگ کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کا ایک انٹرنل افغانستان کا اپنی ایک یعنی ڈائنامکس ہے، پھر اس کے بائی لیٹرل ایک ایسپیکٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے، پھر ایک ریجنل ایسپیکٹس ہے جو باقی ہمسائے ممالک ہیں اس کو بھی اس کے اندر پھر ہم شامل کر لیتے ہیں، اور پھر ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ طالبان نے ایک ملاقات کی ہے، امریکنز کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کی حکومت کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے، دین رشینز، پھر باقی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ سو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اوپر جو ڈائریکٹلی افغانستان کی صورتحال اثر انداز ہوتی رہی ہے، تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کے لیے چیلنجز ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ ڈیفینس اور اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ ایاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں، آپ بھی انٹرنیشنل افیئرس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، خود ڈپلومیسی میں رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی ایاز وزیر صاحب۔ بات کا آغاز ایاز وزیر صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ جو بھی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے یا آگے ہونے جا رہی ہے، اگر یہ خانہ جنگی بڑھتی ہے تو پاکستان کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے بہت زیادہ، وہ کیا پاکستان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات پہ بہت ہی سیریس ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ افغانستان خانہ جنگی کی طرف چلے، کیونکہ دونوں ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کے مشترک ہونے کے علاوہ ایتھنیسٹی بھی ایک بہت بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے اس پار اس پار وہی قبیلے ہیں، بلکہ رشتہ دار تقسیم ہو گئے اس کی وجہ سے۔ تو اگر یہ جنگ ڈیورنڈ لائن تک پہنچتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے آر پار ایک ہی قبیلہ ہے تو ان کا ریئیکشن ہوگا۔ یہ تو میں ایتھنیسٹی کی بات کر رہا تھا۔ دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی آلریڈی پہنچ چکا ہے اس ریجن میں، وارداتیں ہو رہی ہے، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں ہمارے سولجر شہید ہو رہے ہیں، باجوڑ میں شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹیررسٹ کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟
تو یہ چیزیں پھر مزید شدت اختیار کریں گی، اور اس میں پھر وہ قوت خاص کر ہندوستان جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، پھر وہ مزید اس آگ کے اوپر مزید تیل چھڑکیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ افغانستان میں یہ نوبت نہ ہو اور یہ آگ بارڈر تک نہ پہنچے، اندر بات چیت کے ذریعے اللہ کرے اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ جل صاحب، ہم نے دیکھا کہ کچھ افغان سولجرز جو تھے وہ پاکستان کی طرف آ کے انہوں نے پناہ لی، پھر ان کو افغان گورنمنٹ کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور کچھ ایریاز کے اندر طالبان جو ہیں وہ چیک پوسٹوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان پرائم منسٹر نے ابھی یعنی افغانستان سے جو ہمارے میڈیا کے دوست آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی، بار بار پاکستان یہ اپنے موقف کا اعادہ کر رہا ہے کہ وی وانٹ پیس ان افغانستان۔ پاکستان ایک گڈ جیسچر دے رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، افغان بھائیوں کو، لیکن وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے۔ جیسے ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی یہ کہا ہے جی کہ وہاں کی لیڈرشپ تو یہ باتیں کرتی ہے لیکن ان کی جو ملٹری اور ISI ہے وہ امن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی آرمی کو اپریشیٹ کریں جس سے ان کے سولجرز کو واپس کیا۔ کیا کہیں گے آپ جی؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، بات حالات کو سمجھنے کی ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں اشرف غنی گورنمنٹ از اے لوزر۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور یہ جو اسٹیٹس کو فورسز ہیں جن کو خود امریکہ ہونے والے مذاکرات میں irrelevant کر کے گیا، اس نے بائی سٹینڈرز بھی ان کو نہیں بنایا، نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھا کر سٹیک ہولڈرز نہیں بنایا، تو ان کی ناراضگی بجا ہے۔ لیکن امریکہ سے ناراض کیسے ہوں گے جب اس نے $3.5 بلین ان کو سسٹین کرنے کے لیے اینولی دینے ہیں۔ یہ آرمڈ فورسز کو اور ایڈمنسٹریٹو اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی امریکہ کی امداد کے محتاج ہیں، لہذا یہ امریکہ سے تو گلہ کر نہیں سکتے۔ لیکن امریکہ نے جو اپنی اخلاقی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور وہ یہ تھی کہ جب ان کے پاس طاقت تھی، وقت تھا، وسائل تھے، اثر و رسوخ تھا اور افغان حکومت پر کنٹرول بھی تھا، تو اگر وہ مخلص ہوتے تو وہ افغانستان میں ایک سیٹلمنٹ کے لیے، جب طالبان کو پاکستان نے کنونس کر لیا تھا کہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں اور امریکن انخلا کو نیگوشیٹ کریں، تو امریکن یہ کنڈیشن رکھ سکتے تھے کہ ہم موجودہ حکومت اور باقی فیکشن کو بھی ملاتے ہیں تاکہ افغانستان میں ایک امن قائم ہو سکے۔ انہوں نے انہیں irrelevant کر دیا، تو اب ان کو اپنا جاتا ہوا اقتدار، چاہے وہ 2 ماہ میں جائے یا 6 ماہ میں جائے، اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر ریجنل کنٹریز طالبان کے وفود سے مل رہی ہیں، طالبان کے وفود ایران کے 2 وزٹ کر چکے ہیں، رشیا کا وزٹ کر چکے ہیں، چائنا کا وزٹ کر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے رابطے اور جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پہلے سے ہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور پھر جو ان کی آرمی میں ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں جو اس وقت تک تقریباً 12 سے 15% ہیں، جب وہ بھی ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں، ان کی ایئر فورس آپریشنل رہنے کے قابل نہیں رہی ہے، ان کے سپیئرز اور ان کی مینٹیننس لیول بہت لو چلا گیا ہے، اور جو نیبرنگ کنٹریز سے جو راستے تھے ان پر طالبان ایز اے اسٹریٹجی قابض ہو چکے ہیں۔ ریونیو آنا ہو، امداد آنی ہو یا اسکیپ روٹس ہوں، ان پر انہوں نے جب قبضہ کر لیا ہے، تو اشرف غنی گورنمنٹ جو کور میں بیٹھی ہے، سینٹر میں بیٹھی ہے، وہ انڈر پریشر ہے۔ اب اس کا غم و غصہ ایک آسان ٹارگٹ ہے، چھوٹا پاکستان، جس کے اوپر وہ نکال رہے ہیں، وہ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا ریزالو ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اور جیسا ابھی ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں، ان فائٹنگ ہوتی ہے، تو اب تو یہ بڑا ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے کہ ریفیوجیز کا یا ڈسپلیسڈ لوگوں کا آنا ہو، یا وہاں دہشت گرد تنظیموں کا عمل دخل ہو، یا پاکستان افغانستان بارڈر سے انفلٹریشن کر کے پاکستان کے اندر نقصان پہنچانا ہو، یا بلوچ ڈسیڈنٹ اور تحریک طالبان پاکستان نے ان حالات کا فائدہ اٹھانا ہو۔
تو ان تمام صورتوں میں نقصان تو پاکستان کا ہے. تو پاکستان کیسے نہیں چاہے گا کہ ایک ایگریڈ اپون سیٹ اپ ہو, پولیٹیکل سیٹ اپ ہو, جس میں تمام فیکشنز بیٹھیں اور افغانستان کے لوگوں کو بھی امن دیں, ریجن کے لیے بھی بہتری پیدا کریں اور پاکستان کے خطرات کو بھی کم کریں. تو پاکستان کی نیت پہ شک صرف وہ کر رہے ہیں جن کو اپنی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے اور وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں جو اب رہ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے میں ایاز صاحب کی طرف جاؤں گا. اور یہی جو ایک ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ حمداللہ محب نے جو ایک انٹرویو بھی دیا اس کے اندر پاکستان کو, اور جو بات جن صاحب نے کی وہ بالکل درست ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی سارا جو ناکامی ہے, جو اپنا سارا جو گند ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کے صرف پاکستان کے اوپر ڈال دیا جائے اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے مبرہ ہو جائے. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین میں پہلے ایاز صاحب میں چاہوں گا کہ ایک اشرف غنی صاحب کی ایک ساؤنڈ بائٹ ہے جس کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ ہم تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل قسم کا کوئی سولوشن حل کرنا چاہتے ہیں افغانستان کا اور کوئی انکلوسیو قسم کا سسٹم لانا چاہتے ہیں, لیکن طالبان اس کے مخالف ہیں. یہ کائنڈلی اگر سن لیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. I offer the bridge to peace through holding of early elections, and we stand by it. The Taliban and their supporters, however, by contrast, engaged in an all-out war and are determined to impose themselves by the judgment of the sword. ایاز صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم ارلی الیکشن کے ذریعے یہ سارا معاملہ جو ہے سیٹل کرنا چاہتے ہیں, لیکن طالبان جو ہیں وہ تلوار اور گن کے زور کے اوپر ہی سارا کچھ حل کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے جی؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کو تو طالبان لیگلی مانتے ہی نہیں ہیں. اشرف غنی کی جو آفر ہے وہ آفر طالبان سرے سے سیریس لیتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تو تیار ہیں, لیکن ایک انلیگل اینٹی ان کی نظر میں ان سے ایک آفر آنا یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اشرف غنی صاحب فوراً یا بھی کچھ عرصے بات کرنا چاہتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, کرنے چاہیے, دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈیسائڈ, لیکن اس کے لیے ون شوڈ بی فیئر کہ ابھی تک طالبان تو لڑ رہے ہیں, انہوں نے تو لوگوں کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کام نہیں کیا. وہ تو امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے, نیٹو کے ساتھ لڑ رہے تھے, اب اشرف غنی صاحب کے فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو فوراً مان لے اور الیکشن کے ذریعے وہ جیت کے آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بہت بڑی طاقت کو افغانستان سے پسپا کیا, شکست دی ہے, اب تم اس کے ایک پٹ ہوتے. اشرف غنی کی حکومت کو طالبان پپٹ حکومت کہتے تھے, تو اس کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اب ہم نے اتنی بڑی طاقت کو بھگا دیا, گرا دیا, نکال دیا, اب تم کیا چیز ہو ہمارے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اچھا ایاز وزیر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورتحال یہ ہے کہ خانہ جنگی کی طرف تو پھر بڑھیں گے نا. اگر ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہماری پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہے, ہم نے زیادہ علاقہ, وہ کلیم کرتے ہیں طالبان کے 80-85% علاقہ ہمارے پاس ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خانہ جنگی کی طرف ہی بڑھیں گے نا, پھر ظاہر ہے جنگ جدل ہوگی. یہ آپ کی اسیسمنٹ صحیح ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا وقت ہے, 2 سٹیپس اور بھی مرحلے ہیں. اب جو افغانستان کے اندر, کابل کے اندر دوسرے سیاسی لیڈران صاحبان ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں, حکومت کے انوے مخالف باہر بیٹھے لیکن کابل میں بیٹھے, طالبان کے پاس نہیں ہے, وہ بہت امپارٹنٹ لوگ ہیں. میں نے سنا ہے کہ جب یہ عبداللہ صاحب کی ڈیلیگیشن جا رہی تھی دوحہ بات چیت کرنے کے لیے, تو اس وقت شاید کارزئی صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. تو ان کا شرط یہ تھا کہ میں تب جاؤں گا اگر ہم فل امپاورڈ ڈیلیگیشن ہو, ہمارے پاس کل اختیار ہو کہ طالبان کے ساتھ ہم ڈیل کریں نہ کریں, کیسے کریں کیسے نہ کریں. اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر میں
आम आदमी की तरह या आपका नुमाइंदा बन के नहीं जाता। दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आप बंदे बेचते हैं तो दे शुड हैव सम पावर कि उनके साथ बात कर दे। अब तालिबान भी मैंने सुना है इसी पे लगे हुए हैं कि अशरफ गनी हुकूमत के साथ भी तो दुआ में ठीक है बातचीत चल रही है, कितनी तेजी से आहिस्ता वो तो हम सबको मालूम है, लेकिन इन लोगों के साथ भी तालिबान राब्ता किए हुए हैं। और मैं आइंदा दिनों में ये बात देख रहा हूँ कि या तो अशरफ गनी साहब को ही रास्ता देंगे। सबसे बड़ी रुकावट अशरफ गनी साहब की खुद जात है। अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला साहब ये दोनों बड़े हर्डल्स है इस मरहले में। अगर ये दोनों अपने जाती फायदे से जरा हट के अफगानिस्तान के फायदे के बारे में सोचे तो फिर मसला हल हो सकता है। और वो मसला ये बाकी जो सियासतदान है वो इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन सारा फोकस अशरफ गनी पे है। अशरफ गनी पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जन साहब जी, जन साहब मैं आपसे एक और पर्सपेक्टिव में सवाल ये करूंगा। एक तो ये कि कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कंदहार की वीडियो है जिसके अंदर कोई कॉमेडियन के बारे में कहा जाता है कि ये भी तालिबान ने उसको एग्जीक्यूट किया है। कुछ हैंगिंग की है, लोगों को फांसी दी हुई है हेलमंड प्रोविंस के अंदर, लेकिन तालिबान ने उन वाक़यात से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। एक और वीडियो जो है आई है जिसके अंदर लोगों को गाड़ी से निकाल के कहा यह जाता है कि ये कोई हज़ाराज हैं जिनको वहाँ पे रोडों के ऊपर जो है वो मार दिया गया। सो दिस इज़ ऑल बीइंग कनेक्टेड टू द तालिबान। सो डू यू थिंक दिस कुड बी अ काइंड ऑफ मतलब स्ट्रैटेजी के तो उनको बदनाम किया जाए पूरी दुनिया के अंदर कि ये वही काम कर रहे हैं जो पहले ये करते रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सोशल मीडिया का दौर है जिसे अनएडिटेड मीडिया कहते हैं, और आपको इस बात की समझ है, दुनिया पूरी समझती है। अगर आपने एक कुव्वत को जिसके साथ खुद अमेरिका बैठ के मुज़ाकरात करके गया है, अगर आप उनके अगेंस्ट एक पपेट को मजबूत करना चाहते हैं और उनकी लेजिटिमेसी बनाना चाहते हैं, तो फिर उनको लोगों की नजरों में गिराना एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर आप ये जो कल गोलियां मारने वाली वीडियो है जो अभी आपने भी थोड़ी देर पहले दिखाई, तालिबान कभी इस्त्री की हुई शालें और कपड़े और साफ सुथरे पांव लेके वो तालिबान सड़कों पे नहीं फिर रहे होते। वो जंगजू हैं, उनकी हालत मुख्तलिफ होती है। अगर आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे तो ये मुझे इनेक्टमेंट लगती है सही, जो लोगों को साइडों पे खड़े करके एक पुरानी स्टोरी को इनेक्ट किया गया है। एक बात, दूसरी कि ये जो प्रोपेगेंडा है वेस्ट इसको हवा दे रहा है, क्योंकि तालिबान ने जो दो बातें की हैं वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसका तोड़ भी उनके पास नहीं था। एक बात यह है कि वो अशरफ गनी गवर्नमेंट को, जैसे अयाज वजीर साहब ने पूरा खुलासा बयान कर दिया है, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते जिसके साथ बैठकर वो कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट करने को तैयार हो। दूसरी बात यह है कि वो आईन में कुछ तरामीम चाहते हैं, और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो इसका नाम है, जिस पे वेस्ट को एतराज है, होना नहीं चाहिए कि सऊदी अरेबिया भी तो है, सही है, बाकी एमिरेट्स भी तो हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी तो है। तो अगर बाकियों पे एतराज नहीं है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से किसी को क्यों एतराज है? ये तो फैसला अफगानों ने करना है। अगर तमाम फैक्शंस बैठ के ये फैसला करती हैं तो वेस्ट इनको डिक्टेट नहीं कर सकता। अब जो असल बात, पते की बात अयाज वजीर साहब ने की है, पहली बात यह है कि तालिबान भी अकेले मुल्क पर हुकूमत ताकत से नहीं कर सकते। अफगानिस्तान बड़ा एक मजबूत रिवायात वाला मुल्क है जहां और बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, अब्दुल्ला के अपना फैक्शन है, फिर बाकी लीडरान जो इस वक्त दोस्तम है जो हुकूमत का ऐसा नहीं है, उनके साथ बैठ के जब तक कोई एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तालिबान भी तैयार नहीं होंगे, वो भी पूरे मुल्क पे हुकूमत नहीं कर सकते। तो लेकिन इस फसाद का जो अगर ये होता है, अगर इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसको जो दो बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो इंडिया और अमेरिका है। अमेरिका अगर इनस्टेबल अफगानिस्तान को बहुत अरसा इनस्टेबल रखता है तो जो तरक्की की उम्मीदें चीन, रशिया लगाकर बैठे हुए हैं और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वो रास्ता रुक जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ उधर नहीं जा सकता।
ان کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ڈی سٹیبلائز کریں. جب تک امریکہ کی پولیٹیکل ریلیونس اس ریجن میں دوبارہ سے بن نہیں جاتی، جس کو وہ اپنی طاقت کے ذریعے بنانا چاہتا ہے، وہ شیئر چاہتا ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے جیو پولیٹیکل لوکیشن میں اور خود افغانستان کے اندر، تاکہ وہ اس ریجن سے بالکل بے دخل نہ ہو جائے. ایک یہ سٹیک ہولڈر ہے. دوسرا سٹیک ہولڈر انڈیا ہے، جو ایمونیشن بھی بھیج رہا ہے اور اس نے اپنے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں. انسٹیبل افغانستان اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں وہ پاک چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے بلوچستان میں، اور خود پاکستان کے اندر داخلی طور پر جن 5-4 حملوں کی طرف ایاز وزیر صاحب نے اشارہ کیا ہے، ان حملوں کو مزید ہوا دے کر پاکستان کی آرمی کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان کو اپنے بارڈر سے دور رکھتے ہوئے وہ ایک اس فرنٹ پہ ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنا چاہتا ہے. تو ہندوستان اور امریکہ نہیں چاہتے کہ وہاں پرامن لوگ ہو جائیں، لیکن یہ فیصلہ سب افغانوں نے کرنا ہے. ریجنل قوتیں انہیں پولیٹیکلی موٹیویٹ کر سکتی ہیں، ایڈوائز کر سکتی ہیں، لیکن فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے. اور جو حکومت افغان بنائیں گے اس کو ریجن بھی ایکسیپٹ کرے گا، دنیا بھی ایکسیپٹ کرے گی. اور آخری بات جو پاکستان نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی میٹنگ بلائی جائے جس میں تمام فیکشنز کو بلا کر ان کو کنونس کیا جائے کہ آنے والے امن میں تمام افغانوں کا فائدہ ہے. انہوں نے 40 برس 2 نسلوں نے صرف جنگ دیکھی ہے، امن ان کا حق بنتا ہے. افغانوں نے 9/11 نہیں کیا تھا، افغانوں نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا تھا. اگر القاعدہ حملہ آور تھی تو القاعدہ وہ تنظیم تھی جسے امریکہ نے خود بنایا، لیکن 2 لاکھ افغان شہید ہوئے ہیں. 2 لاکھ افغان اس جنگ کے نتیجے میں مارے گئے ہیں. ان بیچاروں کی جان کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو افغانستان کو تختہ مشق بنانا اب ختم ہونا چاہیے بڑی طاقتوں کے لیے، اور افغانوں کو زندہ رہنے کا حق دیں جو ان کا اپنا حق بنتا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک اور لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. افغانستان کے حوالے سے پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایاز وزیر صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے اور ڈسکشن کے اندر اس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ چائنیز کے ساتھ جو طالبان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس کے اوپر جو خبریں باہر آئی ہیں میڈیا کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ETIM کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جو چائنا کے اندر جا کے پرابلم کریٹ کرتی تھی، اور دوسرا TTP کے ساتھ جو طالبان ہیں، ان دونوں آرگنائزیشنز یا کسی اور بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ یہ اپنا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. سو ڈو یو تھنک کہ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ بوتھ چائنا اینڈ پاکستان؟ جی بالکل، اس میں تو شک نہیں ہے اگر یہ بات ہو جائے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ چین اور طالبان کا اس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے 2-3 چیزوں پہ. ایک تو یہی بات جو آپ نے کہی کہ افغانستان کے سائل سے چین کو کوئی بھی دہشت گرد تنظیم بشمول ETIM نقصان نہ پہنچائے، اور ویگور جو پرابلم اس کو دوبارہ تیل اس پہ نہ ڈالے، شینجیانگ صوبہ مشکلات میں نہ پھنسے. تو یہ طالبان نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ طالبان نے ذمہ داری لی کہ اگر چین افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر لے، انڈسٹریز لگا دے، انفراسٹرکچر بنا لے، تو اس پہ جتنے چائنیز کام کریں انجینئر اور ورکر، ان کی پروٹیکشن بھی طالبان کی ذمہ داری ہوگی. ان ریٹرن چائنا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم افغانستان میں 60 یا 62 بلین ڈالر لگائیں گے کارخانے اور انفراسٹرکچر یہ چیزیں بنانے کے لیے. اور اس کے علاوہ تیسرا فائدہ جو چین کو بھی ہوگا، افغانستان کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، سنٹرل ایشیا کو ہوگا. یہ جو پٹی ہے افغانستان کی جو چین کے ساتھ ملتی ہے، فیض آباد یا بدخشان، فیض آباد ایک چھوٹا سا شہر میں وہاں 3-4 دن رہا ہوں،
तो ये कोई बहुत छोटी पट्टी है, चीन के साथ शायद 8 किलोमीटर उसका बॉर्डर है। अगर इसके ऊपर मैंने सुना है कि तालिबान ने शायद एग्रीमेंट की है कि इसके अंदर से सीपेक वाला रास्ता डायरेक्ट ताजिकिस्तान के साथ लगा लेंगे, तो गोया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान ये शॉर्टेस्ट पॉसिबिलिटी है। चाइना तो ऑलरेडी ताजिकिस्तान के साथ है इनका मोटरवे, तो दिस विल बी अनदर ओपनिंग के सीपेक की मजीद क्विक एक्सटेंशन हो, कम्युनिकेशन हो, लिंक हो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान इस रीजन में। तो ये एग्रीमेंट हुआ है और उसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात कि चीन के पास जब ये लोग गए तो मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत ही वो क्या कहते हैं अनएक्सेप्टेबल काइंड ऑफ ए थिंग हो गया है कि चीन और तालिबान की अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि सीपे कामयाब हो जाए या चाइना का बिल्ट एंड रोड वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका सीपे का हिस्सा है इम्पोर्टेंट कि ये कामयाबी से हमकिनार हो, वो तो चाहेगा इसको डिरेल कर ले। तो अगर तालिबान और चीन इस पे राजी हो गए तो मेरा ख्याल है फिर अमेरिका के जो खतरनाक इरादे हैं अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान के लिए उसको फिर जामा पहनाना मैं समझता हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं जन साहब आपकी तरफ, हमारे पास टाइम भी कम है। अभी रिसेंटली 26 जुलाई को अमेरिकन जर्नल केनेथ मैकेंजी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम 30 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी फोर्सेस को हम सपोर्ट जारी रखेंगे। स्पेशली उन्होंने एयर फोर्स की बात की और कुछ खबरें ये भी आई कि जो मिडिल ईस्ट के ओशन से जो है इन्होंने कुछ मिसाइल जो है वो भी दागे या उसका प्लान भी कर रहे हैं तालिबान के ऊपर, ताकि काबुल की तरफ उनकी जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। जो काम 20 सालों में अमेरिकन नहीं कर सके वो अब किस किस्म की सपोर्ट दे के अफगान नेशनल आर्मी या पुलिस को या उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं? ये देखिए, अगर आपको एज ए जर्नलिस्ट ये बात समझ आ रही है कि 20 बरस 1,40,000 ट्रूप्स और एयरफोर्स के 5 बेसेस और मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर बैठकर वो डिजायर्ड नताइज हासिल नहीं कर सकी, तो फिर मैकेंजी साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो इंस्टेबिलिटी है जब वो मिसाइल स्ट्राइक करेंगे और ओवर द होराइजन ऑपरेशन करते हुए तालिबान को निशाना बनाएंगे तो मुल्क में कोलेटरल डैमेज होगा, क्योंकि मिसाइल तो नहीं पहचानता कि इसमें तालिबान कौन है और आम बेकसूर बच्चा या बेटी या माँ या बूढ़ा कौन है। इसी तरह जब एरियल स्ट्राइक्स होंगी तो कोलेटरल डैमेज होगा। कोलेटरल डैमेज में मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी और फसाद होगा। अब जब उसमें ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां जन्म लेंगी तो एक लार्ज स्केल पे इंस्टेबिलिटी का माहौल बन जाएगा, और ये चीज है जो हिंदुस्तान और अमेरिका वहां क्रिएट करना चाहते हैं। तो रीजनल कंट्रीज का एक डायलेमा इस वक्त ये है कि वो अमेरिका को किस तरीके से कन्विंस करें कि आपका रीजनल रोल, इस रीजन में आपकी प्रेजेंस रहेगी। देखें, मुख्तसर बात यह है, चीन में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं, पाकिस्तान में चीन की जो जगह है वो अमेरिका की अब नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, इराक, लीबिया, ईरान, रशिया में कोई हमदर्दी नहीं है अमेरिका के लिए। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के वो रास्ते रोक कर बैठ रहे हैं उनके ऑयल एंड गैस के डाउन साउथ आने के लिए। तो दिल से हमदर्दी तो पूरे रीजन से अमेरिका खो चुका है। क्या अमेरिका इररेलेवेंट हो के इस रीजन से निकल जाएगा? नहीं निकलना चाहता, वो अपनी रेलेवेंस तलाश कर रहा है। रेलेवेंस वो बजोरे बाजू तलाश करता है हमेशा। अब उसने हिंदुस्तान को साथ मिला लिया है और हिंदुस्तान को एक लाइसेंस दे दिया है कि आप कश्मीर में जो कुछ कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन या वेस्ट आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। सही है। अमेरिका को, मोदी को ये बात सूट करती है। तो ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है इनमें, उस वजह से ये विजिट भी हो रहे हैं और ये एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्लान है। ठीक हो गया। जन साहब, मैं चाहूंगा कि एक छोटा एक शॉर्ट सा काइंडली बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में कमेंट कर दें कि तालिबान जो है वो टीटीपी या ETIM जैसी जो इस्लामिक मूवमेंट जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है
ان کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بیکاز ٹی ٹی پی واز ہیڈ اے نیکسز اور کانٹیکٹ ود این ڈی ایس ایز ویل ایز ود را. تو اس پہ ذرا کائنڈلی بتا دیں. طالبان ہی وہ قوت ہیں جو افغانستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو یا نان سٹیٹ ایکٹرز کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. ان کے علاوہ افغانستان کے اندر اور کوئی آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. 80% کر سکیں یا 90% کر صرف طالبان سکتے ہیں. 10% شاید رہے کچھ عرصے کے لیے اور اس کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن یہ صلاحیت طالبان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے افغانستان کے اندر. بہت شکریہ جنرل اجاز امان صاحب، ایاز وزیر صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.